وہ وزیر بھی سن لے، وہ حکمران بھی سن لے کہ ان سوتے شیروں کو مت جگاؤ، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ کوئی نبی کا دشمن رہے نا، نہ کوئی آپ کی عزت اور حرمت کا مخالف بچے گا، نہ ہی تمہاری حکومتیں بچے گی۔ بالکل جب خدا کے یہ شیر کھڑے ہوئے تو پھر اس کا رد عمل کہاں رہو گے؟ ان سوئے ہوئے شیروں کو مت جگاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ کہتے ہیں جی انصاف کریں گے، کیا انصاف خاک کرو گے تم؟ ظالموں کو جن کے خلاف پرچے ہو چکے تھے، جنہوں نے سب کچھ کرایا، یہ ان کے اندر جو دہشت گرد بیٹھے تھے، کلاشن کوفیں لے کر بیٹھے تھے، کیا یہ زاہد محمود کی اجازت کے بغیر بیٹھے تھے؟ یہ انصاف ہے تمہارا کہ سب کچھ کرانے والوں کو تو تم نے رہا کر دیا، اور نبی پاک کے غلاموں کو کہتے ہو گرفتار کرو۔ اگر ہمارا ایک آدمی بھی گرفتار ہوا، اور اگر تم نے شہزادہ محدث اعظم مجاہد ملت بطل حریت پر کوئی انگل اٹھائی اور کچھ تم نے کہا، یقین فرماؤ محدث اعظم کے غلام اور ان کے ماننے والے اور رسول اللہ کے فداکار اور نبی پاک کے غلام تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور انشاءاللہ کیا تیار ہو اس بات پر؟ سارے میڈیا والے دیکھ لو، اگر آنچ آئی، اگر تم نے کوئی خلاف بات کی تو اس کا رد عمل پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ یہ مٹھی بھر شرارت پسند، یہ ایک منصوبے کے تحت جو انہیں کیا گولیاں چلائیں، یہاں یہ ہوا تو دریا سے پار ڈھکی میں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا تمہیں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جلوس پرامن جا رہا ہے، نبی پاک کی عظمت کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں بھی ایک مدرسے سے انہی ظالموں کو ایک مدرسے سے گولیاں چلائی گئیں، اور ان کی گولیوں سے 2 آدمی شہید ہو گئے، 2 آدمی شہید ہو گئے، اسی موقع پر شہید ہو گئے۔ جلوس مشتعل ہوا تو پولیس نے آنسو گیس اور گولیاں چلائیں، اور 5 آدمی پولیس کی گولیوں سے شہید ہو گئے، الٹا۔ ٹھیک ہے جی، 5 آدمی اہل سنت و جماعت کے۔ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک ہم پرامن رہیں گے؟ کیا انتظامیہ یہی چاہتی ہے کہ ہم بھی اپنے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں لے لیں، ہم بھی باہر آ جائیں؟ اگر ہم باہر آ گئے، خدا کی قسم ہے ہم یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہم اپنے ملک کی سلامتی کو چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ملک کی سلامتی کو چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ ہماری تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ پرامن رہے، ہمیشہ پرامن۔ اشتعال تو مدت سے دلایا جا رہا ہے، اشتعال تو اہل سنت کو مدت سے دلایا جا رہا ہے، مگر ہماری خاموشی کو، ہماری کمزوری تم نے سمجھ لیا۔ ہم تو وطن کی محبت میں خاموش تھے، ہم تو وطن کے ساتھ پیار میں، ملک کے ساتھ پیار میں پرامن تھے، مگر تم اب ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ اگر ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا پھر بچے گا کیا؟ کچھ بچے گا؟ انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے، ان وزیروں کو کہ جو چند ووٹوں کی خاطر نبی پاک کی عزت اور عظمت کا سودا کر رہے ہیں۔ نبی پاک کی عزت اور عظمت اور نبی پاک کے ذکر پاک کے خلاف اقدامات کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں جلاؤ گھراؤ تو نظر آ گیا، کیا وہ پرامن جلوس پر گولیاں برسانا اندھے ہو گئے؟ نہیں دیکھا؟ اور کیا کون انکار کر سکتا ہے کہ پہل کس نے کی ہے؟ امن کو بگاڑنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ کیا اندھے ہو گئے ہو؟
کیا سوچا؟ میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ ذکر اپنے محبوب کا بڑھانا چاہتا ہے، اسی پر وہ راضی ہے، اسی پر وہ خوش ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اشتعال دلائیں تو حدیثیں بھری پڑی ہیں، وہ سنا دیں تو ابھی آگ لگ جائے گی۔ بالکل بالکل بالکل۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، ایک تاجر ہے ابو رافع اس کا نام ہے، ابو رافع۔ اس ظالم کا کام یہ تھا کہ شعراء کو بلا لیتا تھا، جیسے ہم نبی پاک کی عظمت کے لیے نعت خوانی کی محفل منعقد کر لیتے ہیں، وہ بھی محافل منعقد کرتا اور پیسہ دے کر ان شعراء سے یہ کلام لکھواتا اور پڑھاتا کہ نبی پاک کی حجب کی جائے، اللہ کے محبوب کی توہین کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، نبی پاک کی توہین کے لیے لوگوں کو بلاتا اور اکٹھا کرتا، شعراء کی خدمت کرتا۔